اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اورنگزیب نے فرمایا مانگنے والوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، تم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے اور بعد میں جا کے کہتے ہو کہ فلاں جگہ گئے تھے میری بات نہیں بنی۔ نالائق کو اپنی نیتوں کو درست کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں حاصل ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ آج کل دو طرح کے مولوی ہو گئے ہیں، ایک فارمی انڈے ہو گئے ہیں، ایک دیسی انڈے ہو گئے ہیں، کیا سمجھیں؟ تو کیونکہ اگر ہم پیسے دے دیتے ہیں آج کل، کیونکہ لوگوں نے مسلمانوں نے رواج بنا لیا، بھیا یہ 500 روپے لے لو ہمارے ابا کو بخشوا دینا بھائی، یہ قورمہ بریانی کھلائیں گے مدرسے کے بچوں کو، ہماری اماں مر گئی ہے اس کے لیے 2 پارے پڑھ دو، 1 قرآن پڑھ دو۔ بولتے ہیں ہم نے دکان کھولنی ہے، آپ آئیے مولانا صاحب دعا کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، علماء کا گھروں میں جا کر دعا کرنا باعث برکت ہے، لیکن ان نالائقوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کبھی نہیں کہتے اپنی بیوی کو کہ ذرا تم جانا ڈاکٹر کے پاس اور دوائی لے کے کھا لو، آپ کہتے ہیں مجھے لے کے چلو، میرے ٹیکہ لگواؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو یہ پتہ ہے کہ جب تک جس کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، جس کے گھر میں برکت چاہیے، وہ جب تک خود اپنی زبان سے نہ کہہ دے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک شفا ہو ہی نہیں سکتی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ شفا نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نالائق نے سکھا دیا کہ کسی کو پیسے دو دعا کر؟ دعائیں نہیں بکتی، دعائیں نہیں بکتی۔ یہ جو نظر و نیاز دینے کی بات کہتے ہیں نا ہم، بلے شاہ نے کہا نا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں۔ وہ نماز کی نیاز یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے بہن بھائیوں کا خیر خواہ ہو، نماز پڑھنے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ اگر اس نماز پڑھنے والے کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، بھائی بہن اس سے ناراض ہیں، پڑوسی اس سے ناراض ہیں، تو اس نالائق کی نماز نہیں ہوتی، یہ بیوقوف ہے۔ اجمیر کے اندر ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سلام کرنے کے لیے جس دن پیش ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے گئے نا جب، تو دروازے پر گھسے تو مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک مانگنے والے نے ذرا زور سے آواز لگائی، بادشاہ گزر رہا ہے، نہ کہہ رہا خواجہ کے دربار میں 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، ہندوستان کے بادشاہ تو گزر رہا ہے، کچھ دیتا جا۔ اورنگزیب ولی کامل تھا، اللہ کا کامل ولی تھا، وہیں رک گیا، اس مانگنے والے کی طرف پلٹا، کہنے لگا سنوے اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا، کہتا ہوئے بدبخت، اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے دربار پر اور تجھے اب تک کچھ ملا ہی نہیں، آنکھیں بھی نہ ملی۔ 2 سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگا اندر جا رہا ہوں سلام کرنے، وہاں ابھی صلوات و سلام پڑھوں گا، وہاں جا کے درود پڑھوں گا، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھوں گا، وہاں جا کر قرآن پڑھوں گا، جتنی وقت تک میں فاتحہ پڑھ کے آؤں واپس، جب تک میں فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں، اگر اس کی آنکھیں نہ آ گئی تو اس کی گردن اتار دینا، کیونکہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے دربار کی چوکھٹوں پہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیلاً اس واقعے کا ذکر ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب اندر چل گئے نا، اس کو جان کے لالے پڑ گئے جو باہر بیٹھا ہوا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، رونے لگا، بلکھلانے لگا، الہ العالمین اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اب اس ولی کے طفیل جہاں میں بیٹھا ہوا اتنے سال سے، اے مولا کریم تو آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ جب واپس آئے گا میری گردن مار دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب واپس نکلے
تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی اس وقت تک. اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اب نظر آ رہا ہے بالکل صاف, 14 طبق میرے ہو گئے روشن. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اورنگزیب نے, فرمایا مانگنے والوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے, تم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے اور بعد میں جا کے کہتے ہو کہ فلاں جگہ گئے تھے میری بات نہیں بنی. نالائق کو اپنی نیتوں کو درست کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں حاصل. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کئی بار میں نے ان کو بھی کہا, ہمارے بھائی جو ہیں ہارون رشید صاحب جو یہاں خلیفہ ہیں, میں کہا کبھی اطمینان سے سوچو نا کہ یہ اللہ کا ولی جو اندر آرام کر رہا ہے کہاں پیدا ہوا ہے ایران کی سرزمین پہ, اور جلندھر کہاں ہے؟ وہ کون سی تڑپ ہے جو اسے یہاں لے آئی ہے؟ کیا بات ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کا خاندان جو ہے آل رسول میں سے ہے, کہاں مدینہ, کہاں جنگلات میں وہ ریگستان کا علاقہ اجمیر ہے, وہ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہو گئی؟ دلی کے مہدیان میں چلے جاؤ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ان سب کی بنیاد ہے ہندوستان میں دین کی, پورا خاندان سویا ہوا ہے. پوچھو اے ولی اللہ خاندان بات کیا ہو گئی؟ تم تو محمد رسول اللہ کی آل میں سے ہو, کہاں مدینہ کہاں دلی, کیا بات ہو گئی؟ پتہ لگے گا ان لوگوں میں تڑپ تھی. کس بات کی تڑپ تھی؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں. اس بات کی تڑپ تھی کہ بندے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دے دیں. مسلمان ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہ ہو, جس کی غیر مسلم گواہی دیتے ہوں کہ عبد الرحمن ہے, اس کو جتنی مرضی دولت دے دو یہ ایمانداری سے گھر تک پہنچا دے گا. یہ محمد شفیع ہے, اس کی آنکھوں میں شرم ہے, یہ کبھی میری آنکھ سے آنکھ ملا کے مجھے بہن کہتا ہے, ماں کہتا ہے, لیکن میری آنکھ سے آنکھ ملا کے گفتگو نہیں کرتا. ان کو احساس ہو کہ اس کے سراپے میں محمد الرسول اللہ کی سیرت نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو شیشہ آپ دیکھتے ہیں روز اس میں آپ نظر آتے ہیں, بریلوی دیوبندی نظر آتے ہیں, انصاری قریشی پٹھان نظر آتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آتے ہیں. دنیا کی نگاہ میں آپ جو مرضی بنتے رہیں, آپ اس آئینے میں اپنی شبہ کو شکل دیکھیے اور آپ یاد رکھیے میرے ان الفاظ کو, اس تختی پہ دل پہ لکھ کے لے جائیے. آپ کو لوگ بحیثیت محمد الرسول اللہ کے امتی, بحیثیت مسلمان جانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی حیثیت سے نہیں جانتے. ہم جو مرضی بنتے رہے, مسلمان ہو جھوٹ بول دے, مسلمان ہو شراب پی جائے, مسلمان ہو کسی بہو بہن کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ جائے, مسلمان ہو اور اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو, مسلمان ہو وہ کھانا کھا رہا ہو اور غریب آدمی بھوکا بیٹھا ہو, مسلمان ہو کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھ رہا ہو, تو پتہ یہ لگا کہ جو ایسا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ مسلمان ہے. مسلمان تو ہے ہی وہ جو سراپا دنیا کے لیے محبت بن کے پیدا ہوا, وہ مسلمان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو چھاتی سے لگایا. ایک دن ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ابو جہل جو ہے میرے پیسے نہیں دیتا. مکے والے بدماشوں نے اس بندے کو انگلی لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے, کیونکہ ان کی بنتی نہیں ابو جہل سے, جائیں گے لڑائی ہو جائے گی. ایک بندہ آ گیا کہنے یا رسول اللہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا, مزدوری کی ہے. فرمایا اچھا, فوراً اس کا ہاتھ پکڑا, سیدھا ابو جہل کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نکلا اندر سے, فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو مکے کے سارے سردار پیچھے کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب تماشا ہوگا, اب لڑائی ہوگی. ابو جہل اندر گیا, ڈنڈا لے کے آئے گا. ابو جہل بھاگا بھاگا اندر گیا, پیسوں کی تھیلی لایا, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے اس بندے کو پکڑا دی اور فرمایا خبردار آئندہ کسی کی مزدوری نہیں مارنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, مکے کے سارے سردار ابو جہل کے پاس آ گئے. وہ تو بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے خلاف یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کہنے لگا جب رسول اللہ نے کہا نا پیسے دے دے, تو رسول اللہ کے اوپر نا ایک اژدہا کھڑا تھا, جو مجھے نظر آ رہا تھا ان کو نہیں نظر آ رہا, اور منہ کھولا ہوا تھا. مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے بے ادبی کر دی تو یہ مجھے زندہ ہی نکل جائے گا. ساتھی
وقت بھی ہو گیا ہے. چلتے چلتے آپ کو آخری بات یہ سناتا چلوں. میں اس بات سے لوگوں کو کبھی ہمیں اس بات سے یہ نہیں رہا مقصد کہ کون آدمی کس مسلک سے ہے, کس ذات سے ہے, نسل سے ہے, مذہب سے ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ محمد الرسول اللہ کی کوئی نہ کوئی بات پریکٹیکلی, کیسے بھائی, پریکٹیکلی وہ لوگوں تک پہنچ جائے. بس کسی نے کہا شیخ سعدی سے کہ تبلیغی جماعت میں جانا ہے, کوئی نصیحت کر دے. فرمایا بس کوشش کرنا زبان نہ استعمال کرنی پڑے, تمہارا عمل جو ہے وہ دنیا کو بتا دے کہ تم مسلمان. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.